بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. سو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ فارمل طریقے سے سیشن کا آغاز کیا میں نے, تو اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ فارمل جو ہمارا سیشن ہے وہ بھی فارمل ہوگا. سیشن فارمل نہیں ہوگا. تو بیفور ہم سیشن سٹارٹ کریں, آئی وانٹ کہ آپ جو ہے آپ میں سے سب دوست اپنی جو جگہیں ہیں, نشستیں جن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لیں. جزاکم اللہ حسن الجزا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا, ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے کیا سیکھا ہے ہم نے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کیا سیکھا ہے؟ یہ ویسے بس فضولی کام ہو گئے ہیں کچھ؟ ہاں ویری گڈ. ایک تو یہ اچھا ہے, یہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی اور ایک لحاظ سے بری بھی ہے. آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے تھے کہ کیوں, کیا مطلب ہم یہاں پہ بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے آپ کو؟ یہ بھی ہو سکتا تھا نا. تو جی, اور کیا لگتا ہے؟ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور سستی دور. اچھا, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, کوئی تھوڑا چہرہ دیکھ لیے, ویری گڈ. اور اچھا, آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, کوئی پیٹرن نوٹ کیا ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے اندر؟ کچھ پیٹرن نوٹ کیا؟ اپنی پسند کی جگہ مل گئی ہے. اچھا, تو پہلی جگہ پسند کی نہیں تھی. اچھا, ایک پیٹرن ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یہ بھائی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, یہ وہاں سے اٹھ کے یہاں پر آ گئے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے بس ایک آدھی چیئر اپنے پاس سے چینج کی ہے, کچھ لوگ اپنے نشستوں پہ اسی طرح سے ہی رہے ہیں. یہ ایک پیٹرن ہے, اسے ہم کہتے ہیں تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے. یہ تھنکنگ پیٹرن کس طرح سے آتا ہے؟ انسان کے لیے جو سب سے کلر چیز ہے نا اس کی ذات کے لیے, وہ ہے اس کا کمفرٹ زون. جب آپ اپنا کمفرٹ زون لے لیتے ہیں اور کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں, تو پھر آپ کبھی بھی اپنی نہ زندگی کو مینیج کر سکتے ہیں, نہ اپنی ذات کو مینیج کر سکتے ہیں, نہ کبھی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سو جتنا زیادہ آپ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے, اتنی زیادہ آپ پروگریس کریں گے, اتنی زیادہ آپ ترقی کریں گے. جتنا آپ کمفرٹ زون کے اندر رہیں گے, اتنا آپ اپنی زندگی کو خراب کرتے جائیں گے. سو لائف از آل اباؤٹ ٹیکنگ چیلنجز. جتنے زیادہ چیلنجز آپ لیں گے, جتنے بڑے چیلنجز لیں گے, کہتے ہیں جتنی بڑی بڑی جنگوں کو منہ دیں گے آپ کی شخصیت, آپ کی ذات اسی وقت نکھر کے سامنے آئے گی. تو اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ پروسیس. چیز کچھ بھی تبدیل نہیں کرنی, اصل جو چیز چینج کرنی ہے نا, جو تبدیل کرنی ہے نا, وہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. سو ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کہ زندگی میں 3 چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ وہ اپنا لیتے ہیں اپنی زندگی میں, تو آپ اپنی لائف کو 180 ڈگری پہ چینج کر سکتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ لائف کے اندر سکسیزفل نہیں چل رہے, تو اگر آپ کو لائف میں سکسیس چاہیے, تو اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں آپ کو جو چینج کرنی ہے, تو اس کے بعد آپ لائف میں سکسیزفل ہو جائیں گے. کوئی مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو ایک گدڑ سنگھی پتہ کسے کہتے ہیں, کہ ایک ایسا راز مل جائے گا کہ اس کے بعد واٹ ایور یو ول ڈو, آپ اس میں سکسیڈ کریں گے. جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ. چینج یور مائنڈ سیٹ. اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں, چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کریں. ایک چیز کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کریں گے, آپ کے جینے کا نظریہ تبدیل ہو جائے گا. وہی چیز جو آپ کو کچھ دیر پہلے آپ کو وہ آپ کے لیے مشکل لگ رہی تھی, وہ آپ کے لیے زحمت لگ رہی تھی, وہ آپ کے لیے مصیبت لگ رہی تھی, ہو سکتا ہے کہ آفٹر دیٹ مائنڈ سیٹ وہ چیز آپ کے لیے بلیسنگ لگے, وہ چیز آپ کے لیے رحمت لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے بچا لیا. سو لائف از آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انما الاعمال بالنیات. نیات کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, انٹینشنس کے اوپر ہے. اس کے آگے مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا, فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ. اگر ایک انسان ہجرت کر رہا ہے کسی عورت کی غرض سے, یا مال کی غرض سے, یا تجارت کی غرض سے, تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے. اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اس کی ہجرت اس کے لیے. یہ مائنڈ سیٹ ہے اوور آل. جو عبدالرب بھائی نے بھی بات کی, جو اس کی روشن دان کی, وہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ورک اونلی ود ہائیلی پروفیشنل پیپلس.
صحبت کو بدلیں اپنی صحبت. آپ نے ماشاء اللہ یہ ایک یہ اپنا کلب بنایا ہوا ہے. جو کلب از آل اباؤٹ یہ سوسائٹی ہے آپ کی, یہ ایک صحبت ہے. تو جب آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ اچھی طرح سے پروگرس کریں گے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ دو لوگوں کی مثال دی. ایک بندے کی مثال وہ ہے کہ جو کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے, اور ایک بندے کی مثال جو ہے وہ نافق الخیر, جو بھٹی کے اندر پھونکنے والا ہے, اس کے پاس بیٹھتے ہیں. اگرچہ آپ ان سے کوئی چیز لے نہیں رہے, ٹھیک ہے, آپ اس سے کچھ خرید نہیں رہے, آپ خوشبو والے کی دکان پہ جائیں گے, آپ خوشبو خرید نہیں رہے, لیکن ایک فائدہ تو آپ کو ملے گا, وہ یہ ہے کہ آپ کے اس دکان میں جانے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی. اور اگر آپ ایک نافق الخیر جو بھٹی میں پھونکنے والا اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس سے کوئی نقصان آپ کو نہ بھی ہو, لیکن ایک چیز ہوگا کہ کوئی نہ کوئی انگارہ نکل کے ہلکا سا ہی آپ کے دامن کو جلا دے گا, ایٹ لیسٹ, اور کچھ نہیں. تو اس کی وجہ سے آپ جب وہاں سے نکلیں گے تو آپ کے جسم سے, کپڑوں سے خاص قسم کی اسمیل, وہ کالک, وہ چیزیں آپ کے جسم کے اندر آ جائیں گی. تیسری چیز جو ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, وہ آپ نے خود ہی جا کے سرچ کرنا ہے, اس کے بارے میں دیکھنا ہے, سوچنا ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم سیشن کریں گے تو پھر پوچھیں گے آپ سے کہ وہ تیسری چیز کیا آپ نے دریافت کی ہے. دو چیزیں بتا دیں, تیسری چیز کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. کمفرٹ زون چھوڑے نا, میں ہی سب کچھ بتا دوں گا تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے. تو کمفرٹ زون توڑنا اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو آگے لے کے آنا. اچھا, اوور آل ٹائم کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوئی ماشاء اللہ, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے کہ آپ کا آئیڈیا ٹائم کے حوالے سے بہت سالڈ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ وقت کیا ہے, وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. تو اس موضوع کی اہمیت کو آپ لوگ سمجھتے ہیں. اور کچھ ماشاءاللہ میں نے کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی مجھے سننے کو ملی کہ آپ نے ٹیکنیکل باتیں بھی کی اس حوالے سے. سو آپ میں سے کبھی کسی کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے کوئی اس طرح سے ورک شاپ اٹینڈ کرنے کا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, یا اوور آل کوئی بھی جو ہمارے پاس پروفیشنل اسکلس کی ورک شاپس ہوتی ہیں, یا اسکلز ڈیولپمنٹ کی, یا لائف اسکلس کی, کسی کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہے کہ ورک شاپ کسی نے لی ہو؟ لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں. اوکے, لیکچر اور ورک شاپ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ورک شاپ میں تو ہم ایکٹیویٹیز بھی ساتھ کرتے ہیں اور لیکچرز بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. انٹریکٹیو ورک شاپ ہوتی ہے, ٹو وے. لیکچرز میں جسٹ جیسے محلے میں موٹیویشنل اسپیکر ہے وہ لیکچر دیتا ہے. اوکے, ہمارے ہاں پاکستان میں لیکچر سیشن اور ورک شاپ میں زیادہ فرق نہیں سمجھا جاتا. ان میں کیا فرق ہے؟ میرا تھوڑا انٹرنیشنل ایکسپوجر رہا ہے, اور میں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ورک شاپس کی بھی ہیں, کروائی بھی ہیں, انٹرنیشنل ٹرینرس کے ساتھ بھی رہا ہوں. سو بنیادی طور پر میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہماری عام طور پہ ورک شاپس ہوتی ہیں, ایون آپ نے سیلف مینجمنٹ کے اوپر, ویژن مینجمنٹ کے اوپر, ٹائم مینجمنٹ کے اوپر اگر آپ کسی کنونشنل ٹرینر سے کریں گے تو یہ ساری کی ساری ورک شاپ بنیادی طور پر ویسٹرنائز ورک شاپ ہے, جو ویسٹرن آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. تو اسلام بیسیکلی ایک اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑا ہوا ہے. ہاں, اس میں سے آپ کو بہت ساری اچھی باتیں مل جائیں گی, لیکن پرابلم کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا اوریجن یا ان کے پیچھے جو بیس ہے وہ ویسٹرنائز ہے. اور ویسٹرنائز میتھڈالوجی کیا ہے؟ ریلیجن کو بالکل سائڈ پہ کرتے ہیں. ریلیجن کو تو چلو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ویسٹرن میتھڈالوجی, جیسے ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ نا مطلب ہے کہ عمومی طور پر آپ فروعات کو سمجھتے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑیں, آپ اصل جڑ کو پکڑیں. جب اصل جڑ کو پکڑ لیں گے اور اس چیز کو آپ, جیسے ایک بھائی نے بات کی, انہوں نے کہا کہ غالباً انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ڈسٹریکشن کی بات کی تھی نا, آپ نے بات کی ڈسٹریکشن کی, کہ پہلے آپ کی ڈسٹریکشن کچھ, آپ کے لیے ڈسٹریکشن کچھ ہو رہا ہے جس کام میں آپ کر رہے ہیں, تو اب آپ اللہ تعالیٰ کو لیں. سو آپ ایک پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں. تو پیراڈائم شفٹ کرنے سے مائنڈ سیٹ کی ہم نے بات کی, تو مائنڈ سیٹ چینج کیا ہے, ایک پیراڈائم آپ نے شفٹ کرنا ہے. سو آپ, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہمارے پاس ایون اوور آل جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ویسٹرن میتھڈالوجی سے آ رہی ہے. یہ موبائل فون, یہ ویسٹرن میتھڈالوجی کا ایک حصہ ہے. ایون یہ میں اسپیکر کے ذریعے سے بات کر رہا ہوں, یہ جو ٹیبل چیئر, یہ سارا پورا ایون اسٹرکچرائزیشن, ٹھیک ہے, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں برانڈنگ کی, مارکیٹنگ کی, ہم بڑی بڑی عمارتوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے جو اسٹرکچرز بن رہے ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے ویسٹرن میتھڈالوجی سے آئے ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کا اثر تو ہے, لیکن وہ جو میتھڈالوجی ہے وہ کس بیس پہ کھڑی ہوئی ہے؟ ویری گڈ. کس پہ کھڑی ہے؟ مٹیریلزم پہ کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ یہ جتنی بھی ورک شاپس ڈیولپ ہوئی ہیں بنیادی طور پر وہ ان کی انڈسٹری کے اندر آپ کے
آپ کے ورک ہیبٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہوئی ہیں. آپ ایک انڈسٹری میں فار ایگزامپل آپ ایپل کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, تو ایپل یہ چاہتا ہے کہ آپ ایفیشینٹ ہوں اپنے کاموں کے اندر. اس ایفیشنسی سے وہ اچیو کیا کروانا چاہتا ہے کہ آپ مور پروڈکٹیو ہوں. تو جہاں پر پہلے آپ روزانہ جو ہے وہ 2 فون پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ یہاں پر آپ 3 فون پروڈیوس کریں. تو پیچھے بیسک میتھڈالوجی کیا ہو گئی؟ مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی. بٹ اسلام کی تو اپروچ مٹیریلسٹک نہیں ہے. سو میں نے کچھ میری ایک ڈگری ہے جو ویلی انٹرنیشنل یو ایس اے سے ہے, وہ میں نے آن لائن ایک وہاں سے ان کے ٹریننگ پارٹنر تھے ان کے ساتھ کی. تو آئی ہیو مینی, میرے پاس کافی ویسٹرن ایکسپوجر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک بیک گراؤنڈ مدینہ یونیورسٹی کا ہے. مطلب ہے کہ میں چیزوں کو گہرائی سے دیکھنا چاہتا ہوں اسلامی حوالے سے. تو میں اب کوشش یہ کرتا ہوں کہ اوور آل بنیادی طور پر جتنے بھی فلسفے ہیں ان فلسفوں کو قرآن سے دیکھا جائے کہ قرآنک وے آف لائف کیا ہے. ٹھیک ہے, قرآن کا ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے, قرآن اس کو کس طرح سے مینیج کر رہا ہوتا ہے اور قرآن اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو ایک تو پیراڈائم شفٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ جو ویسے یہ جتنے بھی جو ہمارے پاس ماڈرن ٹاپک ہیں, چاہے اس میں ٹائم مینجمنٹ کا ٹاپک ہے, چاہے سیلف مینجمنٹ کا ٹاپک ہے, چاہے ویژن مینجمنٹ کا ٹاپک ہے, ایون لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے. ایون جتنے کے سارے ٹاپک ہیں یہ سارے ویسٹرن ٹاپک ہے, تو ان کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا ہوگا. اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو قرآنک جو اسٹرکچرائزیشن ہے اگر ہم اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں گے تو پھر ہم اصل اس بنیاد کو سمجھ پائیں گے. کیونکہ ہماری پرابلم رہے گی, پھر پرابلم کیا رہے گی کہ ہماری سب سے بڑی آج ہماری یوتھ کی پرابلم آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہاں جی, سیلف مینجمنٹ تو پھر بعد میں آتی ہے. فائنینشیل فریڈم چاہتا ہے. پرابلم میں چاہ رہا ہوں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, کور کو پکڑیں. آپ انشاءاللہ کور کو پکڑنا سیکھ جائیں گے نا تو آپ لائف کو پھر اوپر سے آ کے دیکھیں گے. وقت کا ضیاع یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. ہاں جی, سیلف ٹاک یہ بھی سیکنڈری چیز ہے. دس از آلسو سیکنڈری. آئیڈینٹی کرائسس, سب سے بڑا ایشو اس وقت ہماری یوتھ کا وہ آئیڈینٹی کرائسس کا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ ہم نے بننا کیا ہے. ہم نے صحیح مسلمان بننا ہے یا صحیح گورا بننا ہے. ہم نے نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم. تو نہ تو ہم جسے کہتے ہیں کہ صحیح گورے بن سکے, چلو ایٹ لیسٹ جو لگژریز یا جو ترقی وہ انجوائے کر رہے ہیں, خدا تو انہوں نے نکال دیا, سائڈ پہ کر دیا, لیکن ایک چیز تو انہوں نے اچیو کر لی, وہ ایک لگژری لائف انہوں نے اچیو کر لی, انہوں نے وہ کر لی. تو وہ نہ ہمیں وہ مل سکا اور نہ ہی ہم صحیح مسلمان ہو سکے. اور یہی کشمکش آج ہمارے ہر ایک نوجوان کے ذہن کے اندر یہ پرابلم چلتی آ رہی ہے, اور اس وجہ سے وہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں فوکس نہیں کر پا رہا. یہ جتنی پرابلمز آپ نے بتائی ہیں یہ ساری کی ساری سیکنڈری ہیں. اصل چیز ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے جانا کس سائڈ پہ ہے. تو جب تک آئیڈینٹی کرائسس سے نہیں نکلیں گے نا, آپ نے گورا بننا ہے یا آپ نے مسلمان بننا ہے. تو ہم لوگ نا اپنی ذات کے ساتھ, میں نے لاسٹ کچھ سیشنز کیے تھے نفاق کے اوپر, تو اس کے اوپر قرآن کی جتنی قرآنک میتھڈالوجی ہے نفاق کی, کہ ایک نفاق کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بات کی تھی. اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں, ہم اپنی ذات کے ساتھ ہی منافق ہیں. ہمارے یہاں کوئی پارٹی ہوتی ہے, کوئی پروگرام ہوتا ہے, اس کی ابتدا پہلے تلاوت قرآن مجید سے ہوتی ہے, پھر حمد بادی تعالیٰ پڑھی جاتی ہے, پھر نعت رسول مقبول ہوتے ہیں, آفٹر دیٹ پھر ڈانس پارٹی شروع ہو جاتی ہے. جبکہ رحمان بھی راضی اور شیطان بھی راضی. میں نے بہت سے اچھے گھرانوں کی خواتین کو, بچیوں کو دیکھا, نہیں بہت سے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اوور آل ویسے بہت زیادہ دین کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی شادی آتی ہے نا گھر میں, تو وہ خواتین جو ویسے تو دوپٹہ نہیں سر سے اتارتی, لیکن شادی کا موقع آتا ہے تو دوپٹہ سر سے اتر کے گلے کیا وہ ویسے ہی اتر جاتا ہے, اور لمبے لمبے بال بنائے ہوئے ہیں, اور جو ہے وہ خصوصی طور پہ میک اپ کا اہتمام ہے گھر میں. جو والد ہے وہ بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یار چلو شادی کا موقع خیر ہے, کچھ ناچ گانا بھی ہو جائے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, پرابلم کی بات نہیں ہے. بھائی بھی اس چیز کے اندر وہ بھی کہہ دیتے ہیں یار چلو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. سو وہ جو شادی کا موقع آیا وہاں پر ایک دم سے پیراڈائم شفٹ ہو گیا. یا آپ اپنے کالج میں گئے, کنسرٹ آیا, تو وہاں پہ ایک دم سے پیراڈائم شفٹ ہو گیا. تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نفاق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا,
کہ وہ دو طرفوں کے درمیان میں ہمیشہ شک میں رہتا ہے, نہ وہ ادھر آ پاتا ہے صحیح طریقے سے, نہ وہ ادھر جا پاتا ہے. سو آئیڈینٹی کرائسس کا ایشو بہت مین ایشو ہے, اور جب تک آپ اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گے, آپ نے بننا کیا ہے, آپ نے کیا مطلب, پھر آپ قربانی بھی دیں گے تو آپ کو قربانی دینے میں بھی فخر محسوس ہوگا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں ویلیو نہیں ہے کہ وہ چیز میں نے چھوڑی ہوئی ہے, میں اس کی ویلیو کو نہیں لے پا رہا. میں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں, میں چاہوں میں بزنس کر سکتا ہوں, میں چاہوں میں یہ ٹریننگز, اگر میں اپنی پرسنل بات کروں, میں یہ ٹریننگز میں چاہوں میں لاکھوں روپے میں سیل کر سکتا ہوں. یہ قدرت ہونے کے باوجود کہ میں ان چیزوں کو سیل کر سکتا ہوں لیکن میں سیل نہیں کر رہا. دس از ایکچوئل ویلیو آف یور سیلف. یہ آپ کی ذات کی اصل ویلیو ہوگی کہ ایک انسان, اس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, وہ اس طاقت اور قوت کے باوجود اگلے انسان کو مار سکتا ہے, اور وہ اس کے قدم کے نیچے ہے, وہ اس کی داڑھ کے نیچے ہے, لیکن وہ نہیں مار رہا. جو ایکچولائزیشن اس بات کے اندر ہے نا, کہ زندگی کے اندر قربانی دینا اتنا بڑا نشہ ہے, یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. جس انسان کو اس نشے کی لت لگ جاتی ہے نا زندگی میں قربانی دینے کی, اس سے بڑھ کے کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس کی ایکچولائزیشن کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو آئیڈینٹی کرائسس کی ہم نے بات کی, اور اس سارے کے پیچھے کچھ ہمارے پاس ورڈز آئے, وہ مقصدیت کے آئے, کہ اوور آل اہمیت کی بات ہوئی نا, کہ وقت میں اہم کاموں میں لگا رہا ہوں یا غیر اہم کاموں میں لگا رہا ہوں. تو آپ کی زندگی کے اندر کسی بھی اہم کام کا تعین کیسے ہوگا, کس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ کام میرے لیے اہم ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کام آپ کے لیے اہم ہو اور دوسرے کے لیے, وہ سینکڑوں لوگوں کے لیے وہ غیر اہم ہو. ٹھیک ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں, ہم چیزوں کو دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہیں گے یار آپ لوگ تو فضول کام کر رہے ہو, میرے لیے ارطغرل دیکھنا زیادہ اہم ہے, اس سے میرے لیے ڈرامہ دیکھنا زیادہ اہم ہے. سو ایک کام آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے, دوسرے کے لیے غیر اہم ہے, ایک کام دوسرے کے لیے غیر اہم ہے, آپ کے لیے اہم ہو سکتا ہے. سو آپ اس اہم کام کو اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے. میرا جو کبھی میں سیشن ہوتا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر نا سوال پیدا کرتا ہوں, کہ میں سوال چھوڑ جاؤں لوگوں کے ذہنوں کے اندر, اور اس کے بعد وہ سوچتے رہیں, کیونکہ یہ ایک سیشن یا ایک ٹاک سے کبھی بھی کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں سیشنز کے اندر, یہاں سے آئیں گے, بات بہت اچھی بات ہوگی, سنیں گے, سن کے چلے جائیں گے, لائف کے اندر کوئی معمولی سی چینجنگ نہیں آئے گی. تو تبدیلی بنیادی طور پر ایک پروسیس کا نام ہے. تبدیلی کبھی بھی ایک دم نہیں آتی, وہ پروسیس سے آتی ہے. ہاں, ایک چیز اگر آپ کر لیں گے نا کام, کہ آپ تبدیلی کی جرنی کی شروعات کر لیں گے. ہر انسان کی اپنی لائف میں نا ایک جرنی ہوتی ہے, تو اس نے اس جرنی کے اوپر چلنا ہوتا ہے. پھر ایک لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جہاں پر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ یہ سب چیزیں بہت سیکنڈری رہ جائیں گی, کہ میرے لائف کے اندر میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت صرف کر رہا ہوں, میں فیس بک کے اوپر بہت زیادہ وقت صرف کر رہا ہوں. مطلب ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جادوگر کہتے تھے. کیوں کہتے تھے وہ؟ کوئی بتائے گا کیوں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر و جادوگر؟ جی, کوئی بھی بات کرتے تھے اس سے پہلے وہ عملی طور پر خود بناتے تھے بات کو, ان کی بات پہ اثر تھا. اصل میں وہ بات ان کے مزاج کے خلاف تھی, انہوں نے پہلے ایسی بات سنی نہیں تھی, ایک نئی بات تھی, اس وجہ سے بھی وہ کہتے تھے. پرفیکشن اس میں زیادہ تھی نا, وہ کہتے تھے کہ یہ چیز کیسے اٹین کی جا سکتی ہے. یہ اہم پوائنٹ لے کے اس کو اور کوئی ایلیبریٹ کریے, آپ اس کو مزید ایلیبریٹ کریں, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس میں دو اسٹیٹس ہوتی ہیں نا, اب جب پڑھتے ہیں نا سوشل سائیکالوجی, اس میں ایک فیلڈ آتی ہے, ایگو آتی ہے, سپر ایگو آتی ہے. جو سپر ایگو ہوتی ہے وہ پرفیکشن والی سائڈ ہوتی ہے پوری. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسوۃ حسنہ, پرفیکٹ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو ہم بندہ دیکھتے ہیں نا, جو ہر کام پرفیکشن کے ساتھ کرتا ہے, مسجد ٹائم پہ آ رہا, ہر جگہ اچھے طریقے سے بیہیو کر رہا, ہم کہتے ہیں پاگل ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور پوائنٹ ہے, آپ کو بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر جادوگر اس لیے کہتے تھے. اچھا, یہ تو دیوانہ کہنا ہو گیا نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ساحر کہتے تھے, وہ کہتے تھے جادوگر ہے, یہ جادوگر کہتے تھے. حضرت حکیم بن حزام کا بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا وہ جادوگر ہے, ان کے پاس جو جاتا ہے نا وہ بات سن کے نا تو وہ پھر اسی کا ہو جاتا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جی اب بس حکیم بن حزام پہ بھی جادو چل گیا اس کا. ساتھ جادوگر کیوں کہتے ہیں؟ ڈسٹریکشن کی بات ہو رہی ہے. ڈسٹریکشن ہر دور میں ڈسٹریکشن رہی ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس شاید بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے, اس دور کی بھی بہت بڑی بڑی ڈسٹریکشنز تھی. ہر دور کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے. اب ایک ڈسٹریکشن موجود ہے اور سب لوگ اس ڈسٹریکشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سب لوگ اس مال کی حوث کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سب لوگ اپنی ان چیزوں کے مطابق لگے ہوئے ہیں. لیکن اچانک کچھ لوگ بیچ میں سے آتے ہیں اور وہ ان سب ڈسٹریکشن کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. سائڈ پہ کر کے ایک دم سے ان کی زندگی کا پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے. پیراڈائم شفٹ کی ہم نے بات کی. یہ چیز نا ان کی عقل میں نہیں آتی تھی, سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیسے جاتا ہے, کہ کس طرح ایک انسان اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا روب دبدبا, اپنی پاور, اپنی زندگی کا کمائی ہوئی ہر ایک چیز ایک لمحے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ چیز کہتے ہیں کہ یہ عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہپنوٹائز کرتے ہیں. ہم نا سیرت ایسی کمال چیز ہے. قرآن اور سیرت یہ دو چیزیں ایسی ہیں, اگر آپ ان کو اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ کرنا شروع کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں. آپ کی مسجد ہے, مسجد میں اتوار والے دن آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عبدالرب بھائی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی یہ ہماری جو ہے نا مسجد کی جو ہے نا وہ تقریباً کتنے مسلم مکمل ہو گئے؟ 2 کروڑ تو ہو گئے. 2 کروڑ کتنے رہ گئے پیچھے؟ آدھا کروڑ رہ گیا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جی ہماری عمارت کی جگہ اس کی پلاٹ کے پیسے پورے ہو گئے, اب اس کے اوپر عمارت بنانی ہے. تو میں نے ایک ایسا کمیونٹی سینٹر بنانا ہے جس میں میں 1 ہفتے کے لیے فیملی کو بند کر دوں تو وہ باہر نکلے, وہ اندر سے کنڈی لگا لے. وہ پہلے ہم کنڈی لگائیں پھر وہ کنڈی لگا لیں. ماشاء اللہ بہت اچھی سوچ ہے ان کی. تو اس لیول کا کمیونٹی سینٹر بنانے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ 10 کروڑ روپے چاہیے. تو آپ سب لوگ مل کے اس کے اندر تعاون کریں. اب آپ میں سے کوئی اٹھے گھر جائے اور گھر جا کے ٹرک بلوا لے. ٹرک بلوا کے گھر کے اندر جتنا سامان جو کچھ ہے سارا کچھ پیک کر کے نا ٹرک کے اندر ڈالنا شروع کرتے ہیں. تو گھر والے پوچھیں, وہ محلے والے پوچھیں کہ کیا ہوا, کدھر جا رہے, گھر چھوڑتے جا رہے, گھر بیچ دیا آپ نے, کیا ہو گیا؟ آپ کے نہیں وہ مسجد کے اندر کمیونٹی سینٹر بننے جا رہے ہیں وہاں پر, تو میں یہ سارا سامان گھر کا جو کچھ میں نے ہے یہ میں بازار بیچنے جا رہا ہوں, اس کو بیچ کے جو پیسے میرے پاس آئیں گے وہ میں جا کے مسجد میں جمع کرواؤں گا. لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ پاگل ہو گئے, یہ ہل گئے یہ, اور کہیں گے یہ عبدالرب صاحب سے لڑنے آ جائیں گے. میں آپ ماشاء اللہ آپ میں سے بھی میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ نوجوان بچے بھی ہیں اور یہ چیزیں فیس کی ہوئی ہے. ابھی آپ تھوڑی سی جب یہ فریکوینسی بڑھے گی نا ان سیشنز کی تو گھر کے اندر تبدیلی چینج آئیں گے نا, تو آپ ان کے والدین آ جائیں گے عبدالرب صاحب کے گریبان پکڑنے کے, کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ آپ؟ پہلے ہم نے بہت کچھ فیس کیا ہوا فیس کیا ہمارے گھروں میں آ کے لوگوں نے کسی ڈالی منڈا دیو کتنے آ جائیں گے لوگ, آ جائیں گے پکڑنے آ جائیں گے کہ یار یہ خراب کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے, گھر جا کے سارا کچھ انہوں نے اس کو انہوں نے اکٹھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے زیر کر دیا. کہاں سے آتی ہے اتنی موٹیویشن؟ ہے نا, موٹیویشنل اسپیکرز کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ گاڑی, یہ BMW چلانے کی عمر تو 25-26 سال ہے, 50-60 سال کی عمر میں جا کے BMW چلائی تو کیا خاک چلائی. کیا موٹیویشن دے رہی ہے؟ موٹیویشن جو لائف کو تبدیل کرتے ہیں, جو لائف جو سوچنے کا نظریہ تبدیل کرتے ہیں انسان کا. یہ موبائل, یہ فیس بک, یہ ڈسٹریکشن تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, یہ بہت پیچھے کی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز پہ کام کیا تھا؟ مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کیا تھا. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلی چیز جس چیز کی طرف آپ نے فرمایا کہ دعوت دی جائے وہ توحید ہے, عقیدہ ہے. عقیدہ is all about مائنڈ سیٹ. ایک مسلمان کی انفرادیت کیا ہے؟ توحید ہے. توحید مائنڈ سیٹ کے چینج ہونے کا نام ہے. توحید کی کتنی قسمیں کرتے ہیں ہم؟ الوہیت, ربوبیت اور اسماء و صفات. الوہیت کے اوپر ہمارا بہت زیادہ انفسائز ہوتا ہے, ربوبیت کے اوپر بھی انفسائز ہوتا ہے, لیکن توحید اسماء و صفات کو ہم نے حقیقی طور پر سمجھا ہی نہیں. کبھی توحید اسماء و صفات کو سمجھ لینا,
آپ دیکھیں آپ کی لائف کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جانے تو صحیح, صفات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کس کس موقع پر آپ کی لائف کے اندر شامل حال ہوگا اور کس طرح سے وہ آپ کی لائف کے اندر برکت ڈالے گا, وہ آپ کے وقت کے اندر برکت ڈالے گا, وہ آپ کی زندگی کے اندر برکت ڈالے گا. آپ کو زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہی تبدیل ہو جائے گا آپ کا. سو ڈسٹریکشن ہمیشہ سے رہی ہے. ڈسٹریکشن سے بچا کیسے جا سکتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے بچا جا سکتا ہے. تو دو چیزیں ابھی تک ہم نے جو جن چیز کے اوپر بنیادی طور پر ہم نے ڈسکشن کیا, باقی تو باتیں لیفٹ رائٹ سے آتی جاتی رہیں گی, لیکن دو پوائنٹس ہم نے ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ڈسکور کی ہیں. ایک ہے کمفرٹ زون اور ایک ہے مائنڈ سیٹ. یہ دو چیزیں ہیں. کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو مائنڈ سیٹ چینج کریں گے. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں گے, ٹھیک ہے, آپ کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, ایسے ہو جائے گا, یار کیا کرنا ہے, آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر کے بیٹھے ہیں, کمفرٹ زون سے باہر آ کے بیٹھے ہیں. جبکہ گھر سے اٹھ کے آنا اور وقت دینا, اس وقت میں آپ اور بہت سارے کام کر سکتے تھے, لیکن آپ نے اپنا کمفرٹ زون توڑا ہے, یہاں پہ بیٹھے ہیں تو کچھ سیکھ رہے ہیں. اگر گھر میں رضائی میں بیٹھے رہتے اور یوٹیوب کے اوپر آپ یوٹیوب کو ہی دیکھتے رہتے تو کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتے تھے, کچھ گین نہیں کر سکتے. تو کمفرٹ زون توڑنا ہے. ٹائم کے بارے میں جو آپ اس کو بدلنا چاہ رہے ہیں نا, اصل میں ابھی جو ہم ٹائم مینجمنٹ کی جو بات کرتے ہیں نا, یہ ہم تھرڈ جنریشن آف ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ 80s کے اندر جب یہ نظریہ آیا تھا نا ٹائم مینجمنٹ کا, تو اس وقت اس کا نام ٹائم مینجمنٹ نہیں تھا, اس وقت اس کا نام تھا, اسے ہم کہتے ہیں تنظیم الوقت کہتے تھے. تنظیم الوقت کا کیا ہے؟ تنظیم الوقت کسے کہتے ہیں کہ وقت کو منظم کرنا. لیکن آفٹر ڈیٹ پتا چلا کہ دنیا کا سب سے آرگنائز, ٹائم آرگنائزیشن بھی اس کو کہتے ہیں, ٹائم آرگنائز کرنا, تو دنیا کی سب سے آرگنائز جو چیز ہے وہ وقت ہے. اگر دنیا میں سب سے کوئی چیز آرگنائز ہے تو وہ وقت ہے. یعنی کہ وقت کے اس کے ایک ایک سیکنڈ ڈیفائنڈ ہے, سیکنڈ کے اندر ملی سیکنڈ تک ڈیفائنڈ ہے کہ اتنے ملی سیکنڈ ہوں گے تو اتنا ایک سیکنڈ بنے گے, اتنے سیکنڈ ہوں گے تو اتنا ایک منٹ بنے گا, اتنے منٹ ہوں گے تو پھر گھنٹہ, اور پھر پورے دن, ہفتے, سال, ایک ایک چیز ڈیفائنڈ ہے. اچھا اتنی کمال کی ڈیفائنڈ ہے کہ وہ اپنے لمحے سے نا ایک لمحہ آگے ہوتی ہے نا ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے. سو ٹائم کو آپ جو ہے نا وہ مینیج نہیں کر سکتے, اس کو آرگنائز نہیں کر سکتے. آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ, اچھا اس کے بعد دوبارہ جو انہوں نے کہا کہ ہم آرگنائز تو نہیں کر سکتے ٹائم کو, ٹائم اٹ سیلف خود آرگنائز ہے, ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ, ادارۃ الوقت. پھر بعد میں یہ بھی ریئلائز ہوا کہ اصل میں تو وقت کو مینیج کرنے والی نا تو چیز ہی کچھ نہیں ہے. آپ وقت کو کیسے مینیج کریں گے؟ وقت مثال کے طور پہ میں ڈائریکٹر ہوں ایک کمپنی کا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو اس طرح سے تبدیل کر دو, اس کو اس طرح سے بدل دو, میں پالیسی چینج کروں. وقت کے اندر میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں کہ میں کہہ دوں کہ نہیں یار آج میرا کام نہیں ہوا تو وقت کو جو ہے نا وہ دن جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد نکل آئے. تو ٹائم مینجمنٹ بھی کچھ نہیں ہے. ٹائم اسی طرح سے ہے, دن رات جس دن سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے قیامت والے دن تک وہ اسی طرح سے رہیں کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. سو یو کانٹ مینیج دا ٹائم. آپ ٹائم کو بھی مینیج نہیں کر سکتے. ایک چیز ہے جو آپ مینیج کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ خود کو مینیج کر سکتے ہیں. سو ناؤ جو اب ماڈرن تھنکنگ اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ ہے وہ از آل اباؤٹ آرگنائز یور سیلف اور مینیج یور سیلف. سیلف مینجمنٹ کا نام ہے وہ. آپ نے اپنی ذات کو مینیج کرنا ہے, وقت کو مینیج آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنی ذات کو مینیج کر لیں گے تو آپ کا ٹائم آٹومیٹکلی خود بخود مینیج ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے جو بھائی نے بات کی, کیوز کی بات کی, تو کیوز کا ایک سسٹم ہے جو متعارف کروایا گیا جس کے ذریعے سے آپ اپنے وقت کو مینیج کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر وہ کیوز کا سسٹم وقت کو مینیج کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ کیوز کا سسٹم آپ کو مینیج کرنے کے لیے ہے. تو یہ ایک پوری لینتھی ورک شاپ ہوتی ہے جو ہم تقریباً 1 دن کے اندر پوری ورک شاپ کرواتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے کبھی ہم ارینج کریں گے پراپر فلی. تو ورک شاپ کی میں نے بات کی تھی شروع میں. تو ورک شاپ اور سیشن کے اندر ایک فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ آپ باہر چل جائیں گے روڈ کے اوپر تو آپ کو کچھ ورک شاپس ملیں گی جہاں پہ گاڑیاں ٹھیک ہونے کے لیے جاتی ہیں. تو اس کو ورک شاپ کیوں کہتے ہیں؟ سارا دن مرمت ہوتی ہے؟ نہیں تو کہیں ایک دن میں تو نہیں ہوتی. صحیح, پریکٹیکل کام ہے, فزیکلی ہوتا ہے سارا. پریکٹیکل کام, اور دوسری طرف تھیوری ہوتی ہے, اس طرف پریکٹیکل. جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے. ویری گڈ. ورک شاپ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ایک خراب چیز آتی ہے اور ٹھیک ہو کے واپس جاتی ہے.
اس میں پریکٹیکل ہونا, پریکٹیکلٹی ہونا اور بہت ساری چیزیں ہونا ایسے ہوتی ہیں. سو ورک شاپ جو فل ڈے کی ورک شاپ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ اس میں آپ لے کے جاتے ہیں. اس کے لیے ڈفرینٹ میکانزم ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کام کیا جاتا ہے. میں نے باہر کچھ انٹرنیشنل ورک شاپس نہیں ہے تو انٹرنیشنل ورک شاپ کی جو ان کا جو میتھڈالوجی ہے وہی بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے کلاس ورک شاپ کی تھی, وہ انٹرنیشنل ورک شاپ تھی, اس میں ٹرینر کچھ ملیشیا سے آئے تھے, باہر سے آئے تھے, تو وہ ہمیں ایک ہفتے کے لیے لے کے گئے تھے. ایک ہفتے کے لیے جدہ ہم گئے. جدہ کارنش کے اوپر انہوں نے کارنش پہ ایک پورا ولا بک کیا ہوا تھا. جانے سے پہلے آپ کے موبائل فون سب کچھ ان کے پاس رہتے ہیں. ایک ہفتہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے پیچھے سے کسی کے ساتھ. ہاں وہاں پر ان کی طرف سے جو آرگنائز ہوتا ہے تو آپ اپنے جو جاننے والے قریبی لوگ ہیں ان کو آپ نمبر دے جاتے ہیں کہ یار یہ نمبر ہے, اگر کوئی ایمرجنسی وغیرہ ہو تو وہ ان کا بندہ آپ سے رابطہ کرے گا. ادروائز 1 ویک کے لیے آپ کا کوئی کسی جگہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو ایک ہفتہ آپ نے وہاں پر ان ٹرینرز کے ساتھ گزارنا ہے. تو ہفتے کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ہوتی ہے ورک شاپ. یہاں تو ایک رات کے لیے تیار ہو رہی ہے. کمفرٹ زون کی بات کی نا میں نے, کمفرٹ زون توڑنا پڑے گا. تو وہ تو پھر ایٹ دی اینڈ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے یہاں سے اٹھ کے یہاں پر آنا ہے یا اپنی جگہ پر رہنا ہے یا ایک کرسی چینج کرنی ہے. تو کوئی تھوڑا کمفرٹ زون توڑے گا, کوئی زیادہ کمفرٹ زون توڑے گا, کوئی کم کمفرٹ زون توڑے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسیژن از یورز. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو کمفرٹ زون توڑنا ہے, مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ ٹائم مینیج نہیں ہو سکتا تو یو ہیو ٹو مینیج یور سیلف. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پرسنالٹیز. ان کا مجموع الفتاوی میرے پاس ہمیشہ گھر میں رہتا ہے. اس کی مجموع الفتاوی کی ایک جلد کوئی نہ کوئی جلد ہمیشہ میرے ٹیبل پہ رہتی ہے اور اس کو میں دیکھتا رہتا ہوں. کیا کمال کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھیں گے تو آپ کا دماغ کی گتھیاں کھل جاتی ہیں کہ یار کیا اصل چیز کیا ہے. آج کل کا دور جس میں ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سائنس کا چیلنج ہے کہ سائنس اور دین کا آپس میں بہت سارا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو سائنس بنیادی طور پر نیکسٹ جنریشن ہے فلسفہ کی. اس سے پہلا جنریشن ہے فلسفہ. سائنس کیا ہوتی ہے کوئی بتائے گا؟ واٹ از سائنس؟ سائنس کس طرح سے آتی ہے؟ سائنس بیسیکلی سائنٹیفک تھیوری جو ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایک ہائپوتھیسس کریٹ ہوتا ہے. ہائپوتھیسس بنیادی طور پر فلسفہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ ہے سیب درخت سے ٹوٹا اور نیچے گرا, تو یہ آپ نے دیکھا اور سوچا کہ نیچے کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں جا رہا یہ. سو یہ ایک ہائپوتھیسس ہے. پھر اس ہائپوتھیسس کی بیس کے اوپر آپ ایک نظریہ بناتے ہیں, پھر اس نظریے کو آپ کچھ تجربات سے گزارتے ہیں سرٹنز, اینڈ آفٹر دیٹ آپ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں کہ یہ کشش ثقل کی تھیوری ہے جس کی وجہ سے گریوٹی کی ایک تھیوری ہے جس کی وجہ سے سیب نیچے گرتا ہے. تو جو بیس ہے نا اس کی ساری وہ فلسفہ ہے. تو اس دور کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج تھا نا وہ فلسفے کا تھا. دین کو سب سے بڑا چیلنج فلسفے سے تھا جیسے آج سائنس ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے پوری کتاب لکھی درء تعارض العقل والنقل, کہ عقل اور نقل کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ اصل ہے کیا. آج ہم بہت سارے لوگ ہمارے نا وہ قرآن مجید کو اور اسلام کو دین کو سائنس کے ساتھ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سائنس کی پوزیشننگ کیا ہے اور قرآن کی پوزیشننگ کیا ہے. اس کے اوپر ہم پھر انشاءاللہ کوئی تفصیلی سیشن رکھیں گے کہ سائنس اور قرآن کی پوزیشننگ آپ کیسے کر سکتے ہیں. ہر چیز کے کام کو سمجھنا ہوگا آپ کو. پھر یہ جتنی بھی اعتراضات ہیں ایون جو ایتھیسٹ کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں وہ سارے کے سارے خود بخود ختم ہو جائیں گے, سائنس کی طرف سے ختم ہو جائیں گے. وہ ایک چیز ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی میں بات کر رہا تھا. شیخ الاسلام کا نا پورا مجموع الفتاوی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو وہ تقریباً 15-16 جلدوں کے اندر کتاب وہ مجموع الفتاوی ہے. تو میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں نا تو ان کی زندگی کے حساب سے جتنے صفحات انہوں نے لکھے ہیں تو روزانہ تقریباً ان کی اگر ان صفحات کو تقسیم کریں تو ان کے ایک دن میں نا تقریباً 100 سے زائد صفحات آتے ہیں جو انہوں نے لکھے ہوں گے. اگر جتنے صفحات انہوں نے لکھے ان کو ان کی زندگی کے دنوں میں تقسیم کر دیں تو ایک دن میں 100 سے زائد صفحات ہیں, 90 سے 100 سے زائد صفحات ہیں جو ایک دن میں انہوں نے لکھے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے. کیسے ہو گیا؟ کیسے انہوں نے ہمارے لیے 100 صفحے پڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں, اس کمال کے بندے نے 100 صفحے لکھ دیے ایک دن میں. ایک بہت بنیادی کتاب ہے مقدمہ ابن تیمیہ جسے اس تفسیر کے اندر اصول سمجھا جاتا ہے, اصول تفسیر سمجھا جاتا ہے اور مدارس کے اندر بنیادی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اگر آپ نے تفسیر کے اصول کو سمجھنا ہے نا تو آپ وہ پڑھ لیں. وہ ایک بندے نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سوال کیا.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عصر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کے وقت اس بندے نے سوال کیا, عصر سے مغرب کے درمیان انہوں نے وہ پورا مقدمہ ابن تیمیہ لکھ دیا. تو کیا ان کے پاس مطلب ہے کہ ان کا دن زیادہ لمبا ہوتا تھا؟ ان کا ہمارا دن 24 گھنٹے کا, ان کا دن 34 گھنٹے کا تھا, ان کا دن 44 گھنٹے کا تھا, یہ دن تو 24 گھنٹے کا ہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بگڑ گئے ہیں, تو وقت نہیں بگڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ دو, کیونکہ زمانہ مجھ سے زمانہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ الذی خالق الزمان, زمانے کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اگر آپ وقت کو گالی دے رہے ہیں مطلب ہے کہ آپ اس کریٹر کی کریشن کو گالی دے رہے ہیں, دیٹ مینس آپ اس کریٹر کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. تو وقت کو گالی دینے کی بجائے انسان کو اپنے آپ کو گالی دینی چاہیے, خود کو. تو آرگنائزیشن جب آپ آرگنائز کرنا شروع کریں گے ٹائم کو, تو اس میں کیا ہوگا, آپ کو اپنی ذات کو آرگنائز کرنا پڑے گا. جو تھیریز میں بیسک پیش کی جاتی ہے, جو بھائی نے بھی بات کی تھی, کیوز کی تھیوری پیش کی جاتی ہے, وہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں کبھی پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اس کے اوپر باقاعدہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو دوبارہ سے انٹریکشنز ہوتی ہیں, تو مزید آئیڈیا کی کلیئرٹی ہوتی ہے. لیکن میں اختصار سے آپ کو بتا دیتا ہوں. بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے کیو, کہا جاتا ہے نا Q1 2 3 4. تو کیوں کہتے ہیں اس کو؟ نہیں کوشچن نہیں. ویری گڈ. بیسیکلی یہ کنسپٹ ہے ٹائم کوارٹرل سسٹم. ٹائم کوارٹرل سسٹم ہوتا کیا ہے کہ آپ چیز کو مثال کے طور پہ ٹائم کو کیا تقسیم کرنا ہے, بنیادی طور پر آپ اپنی پرائورٹیز کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک گراف بنتا ہے, یہ گراف آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ گراف بن گیا, ٹھیک ہے. اس گراف کے یہاں پر آ جاتا ہے ہمارے پاس Q1 2 3 and 4, ٹھیک ہے. اس طرح سے آیا تھا Q1 Q3 Q2 Q3 and Q4. اچھا Q1 کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک, آپ نے بتایا تھا Q1 موسٹ امپورٹنٹ ورکس آف دا ڈے. موسٹ امپورٹنٹ نہیں, کیو کی تھیوری کے اندر نا دو چیزیں ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی کام ایسے ہوں گے, کام جو ہوں گے نا وہ دو طرح کے ہوں گے, اور وہ ان 4 تقسیم سے باہر نہیں نکل سکتے. یا تو کچھ کام ایسے ہوں گے جو اہم ہوں گے, اور کچھ کام ایسے ہوں گے جو غیر اہم ہوں گے, جو آپ نے بات کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ کام ایسے ہوں گے جو اہم تو ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہے, اور ارجنٹ ہے لیکن اہم نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے وہ صبح لاسٹ ڈیٹ ہے بل جمع کروانے کی, اور بل جمع کروانا ہے, اور نہیں کروائیں گے تو بجلی کٹ جائے گی. تو یہ کام کیا ہے, اہم بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے. تو امپورٹنٹ کس کو کہتے ہیں اور ارجنٹ کس کو کہتے ہیں؟ جی بتائیں. امپورٹنٹ ضروری تو ہے لیکن اس کو ڈیلے کچھ کیا جا سکتا ہے. ارجنٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا لاس ہوگا. امپورٹنٹ کام وہ ہوتا ہے جو آپ کی لائف میں کرنا ضروری ہے, کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ارجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اسی وقت میں کرنا ضروری ہے. اگر وہ کام آپ نے اس وقت نہیں کیا تو وہ پھر دوبارہ اس طرح سے نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ PSL کا لائیو میچ چل رہا ہے, یہ کام کیا اہم ہے یا نہیں؟ نہ امپورٹنٹ ہے نہ ارجنٹ ہے. ارجنٹ نہیں ہے. کس کو لگتا ہے کہ ارجنٹ ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ارجنٹ بھی ہے, جنہیں شوق ہے کرکٹ میں. نہیں ارجنٹ, دیکھیں شوق تو یہ امپورٹنس میں چیز آ جائے گی. کن کو لگتا ہے غیر ارجنٹ ہے؟ چلے ہاتھ کھڑا کریں. آپ کو لگتا ہے غیر ارجنٹ ہے. جن کو لگتا ہے ارجنٹ ہے, کیوں ارجنٹ ہے؟ کیونکہ وہ لائیو چل رہا ہے, اگر نہ میں نے دیکھا تو وہ ویری گڈ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ لائیو جو میچ چل رہا ہے وہ لائیو میچ ارجنٹ ہے. کیونکہ اب تو چلے ہمارے پاس وہ آ گئی نا ٹیکنالوجیز آ گئی. پہلے جب نہیں ہوتی تھی, یوٹیوب وغیرہ نہیں ہوتی تھی, اس وقت جو لائیو آتا تھا وہ ایک دفعہ آ گیا پھر دوبارہ نہیں آئے گا وہ. ٹھیک ہے, یہاں تو وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا. تو میں نے کہا تھا اگر وہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہ لائیو نہیں ہے. ابھی ہم بیٹھے ہوئے یہاں پر, ہم جو لوگ یہاں پر آ گئے ہیں نا, تو یہ ہم ابھی ارجنٹ کر رہے ہیں. اچھا بعد میں وہ ریکارڈنگ دیکھ سکیں گے, لیکن اس طرح سے اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. سو ارجنٹ کام وہ ہوتا ہے اگر آپ نے اس وقت اس کو نہ کیا تو اس کو دوبارہ سے آپ پھر اس طرح سے نہیں کر پائیں گے. مثال کے طور پر آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں, اور یہاں روڈ پہ جا رہے ہیں, روڈ پہ جاتے ہوئے آپ کو لیفٹ سائڈ سے سامنے سے جو ہے نا وہ ایک مرسیڈیز آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس مرسیڈیز کو دیکھنا, اس کو پر دیکھ کے کہنا واہ 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 یار کیا کمال گاڑی ہے, زبردست گاڑی. اب اس کو دیکھنا یہ ارجنٹ ہے یا نہیں؟
अर्जेंट है, निकल जाएगी बात। वेरी गुड, निकल गई तो फिर दोबारा हाथ नहीं आएगी, लेकिन क्या अहम भी है या नहीं वो एक अलग बात है। तो किसी चीज का अहम होना एक अलग बात है और किसी चीज का अर्जेंट होना एक अलग बात है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा से अर्जेंट चीजों को अहम समझ के बैठे होते हैं। हम अर्जेंट और इंपॉर्टेंस के अंदर फर्क, इंपॉर्टेंट काम के अंदर फर्क ही नहीं कर पाते, और हम समझते हैं कि अच्छा यार ये अर्जेंट काम ना पैनिक लेके आता है। वो जैसे पैनिक आता है ना, बंदा कहता है यार क्या हो गया यार, फटाफट कर लो फटाफट। यही काम जो है ना, यही साइंस बेसिकली प्ले करती है आपकी नोटिफिकेशंस के साथ। अब फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, आपने उसको नहीं देखा, वो कौन सा ऐसा आपका बिजनेस का काम है जो उसमें खराब हो जाएगा, लेकिन वो साइकी क्या जेन में बैठी हुई है कि यार वो नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन क्लियर करना है। तो वो क्या करता है, वो अर्जेंसी क्रिएट करता है। अर्जेंसी के साथ आपकी लाइफ में एंजाइटी आएगी, मतलब है कि खुलफिशार आएगा, फोकस नहीं कर पाएंगे आप। सो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, अच्छा ये अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का फर्क समझना ये कोई इतना मामूली नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो एक चीज़ तो मेन चीज़ फोकस कर लें कि अर्जेंट काम को समझ लें और इम्पोर्टेंट काम को समझ लें। आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो, जैसे PSL के मैच को ही बात कर लेते हैं। PSL का मैच क्या इम्पोर्टेंट, अर्जेंट तो एक बात हो गया कि अर्जेंट है, इसके ऊपर किसी को इख्तलाफ है तो वो बात कर सकते हैं, किसी का कोई इख्तलाफ तो नहीं है, सब मुत्तफिक हैं इस बात पे, ठीक है। अच्छा अब इम्पोर्टेंट भी है या नहीं, मुख्तलिफ राय हो सकती है। क्या क्या हो सकती है राय? कुछ लोग जो पसंद करते हैं उनके लिए, जिन्होंने आगे स्पोर्ट्स बनना है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। हमने शुरू में बात की थी कि कुछ काम आपके लिए अहम हो सकते हैं, दूसरों के लिए बगैर अहम होंगे। प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। और अगर उससे बेशक कोई ज़रूरी काम पड़ सकता है, ज़्यादा अहम अर्जेंसी आ जाए और कोई अर्जेंट काम आ जाए उससे, अच्छा तो उसके लिए भी जा सकता है वो। उसके लिए भी जा सकते हैं, चलिए ये भी एक बात हो गई, लेकिन हम अहम की बात कर रहे हैं ना, वो तो फिर अर्जेंट की गेम आ गई। अर्जेंट की हमने कहा है कि मोस्टली अर्जेंट काम गैर अहम होते हैं। ये हमें ना वो सर्वे बताता है कि इंसानों की ज़िंदगी में मोस्टली अर्जेंट काम गैर अहम होते हैं। लास्ट पॉइंट इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये फुल डे की वर्कशॉप है, इसमें बहुत डीप डिस्कशन जाती हैं। अब जितना डीप, अच्छा हमारे यहाँ ना फोकस की बात हो रही थी ना, इसी वजह से एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, तो हम डीप उन चीज़ों के अंदर जा नहीं पाते। जब तक आप डीपली चीज़ों को समझेंगे नहीं, गहराइयों में उतरेंगे ना, अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं, अफला यतदब्बरून कुरान, कुरान मजीद पे तदब्बर क्यों नहीं करते। तो तदब्बर का मतलब क्या है, तदब्बर पता है किससे है, तदब्बर है दुबर से। दुबर किसी भी चीज़ को पुष्ट, किसी भी चीज़ की पुष्ट को कहते हैं। तो इतना गहराई में आप लगा, समुद्र की गहराई में इतना उतरे कि उसके बॉटम तक पहुंच जाए, ये है तदब्बर। तो किसी भी चीज को अगर आप समझना चाहते हैं ना, तो आप इतना उसकी गहराई में उतरे कि आप उसकी बॉटम तक पहुंच जाए, ये है तदब्बर। ये जब तदब्बर आएगा ना जिंदगी में, फिर आपकी जिंदगी में आपको पता चलेगा। सो हम बात कर रहे हैं इसकी ना इम्पोर्टेंट काम की। तो इम्पोर्टेंट काम कौन सा हो सकता है? बुनियादी तौर पर इम्पोर्टेंट काम को समझने के लिए आपको आपके लाइफ की विजन को समझना पड़ता है। अगर तो वो काम आपके लाइफ के विजन के साथ जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर फिर एक और वर्कशॉप आ जाती है, दिस इज कॉल्ड विजन मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंट जो है अपनी सेल्फ से हाँ जी, जिसका ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन है अपनी सेल्फ के साथ, हाँ जी, वो उतना ज्यादा होता है। पैसे लेके करानी है हाँ जी, वर्कशॉपा, ये तुझी फ्री कराई जा रहे हो। नहीं ना, इंशाल्लाह मार्च में मेरी अलमिदरार में आ रही है विजन मैनेजमेंट के ऊपर। मार्च के अंदर ना अलमिदरार में मेरी विजन मैनेजमेंट पे तफसीली फुल डे की वर्कशॉप आ रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सो विजन मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, विजन मैनेजमेंट। लेकिन आपको मैं विजन के साथ बताया तो मिसाल के तौर पे, अगर एक इंसान उसका विजन के अंदर भी ना, फिर और उसमें अंदर तफसीलात में चले जाते हैं, उसमें आपके लाइफ के ना रोल्स आ जाते हैं। हर एक इंसान के डिफरेंट रोल हैं। मेरा एक रोल है कि मैं एक बाप हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो उन रोल्स को सामने रखते हुए आप अपने विजन को डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ ये जो मैंने बात की थी ना शुरू में कि वेस्टर्नाइज चीज़ें हैं, ये जो आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर से वर्कशॉप करेंगे ना, वो आपको विजन समझा देगा कि विजन का मतलब ये है कि इतना बड़ा ख्वाब देखो कि आप जिंदगी दुनिया को फतह करके रख दो। लेकिन मैं एक ऐसा ख्वाब देखता हूँ कि मैं $10 बिलियन की कंपनी बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कहते हैं, ख्वाब देखने में कौन सा मसला, कोई ख्वाब की कोई बिल थोड़ी आता है। मैं ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ कि जो एलॉन मस्क से भी 10 गुना बड़ी कंपनी हो। तो आपको वेस्टर्नाइज कर देंगे, आपको और उलझा देंगे, और आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर आपको ले जाएंगे।
سو ویژن آپ کی زندگی کو ایک تو یہ کہ ویژن کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹھیک ہے, اور ویژن کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی کے اندر کہ کون سا کام اہم ہے اور کون سا کام غیر اہم ہے. یہاں پر آج میں بہت سارے سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو اختصار کے ساتھ جو 4-5 چیزیں جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے کر دیتا ہوں اختصار سے, تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کمفرٹ زون کی. کمفرٹ زون مائنڈ سیٹ کی بات کی تھی. مائنڈ سیٹ کے بعد ہم نے بات کیا کہ یو کین مینیج یور ٹائم بٹ یو کین مینیج یور سیلف, ٹھیک ہے. تھرڈ چیز اس کے بعد کیا ہے کہ ٹائم کو آپ جب مینیج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم ٹائم کوآرڈنل سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹائم کوآرڈنل سسٹم کو سمجھنے کے لیے آپ کو امپورٹنٹ اور ارجنٹ کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے, اور امپورٹنٹ اور ارجنٹ کو سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ کو سمجھنے کے لیے ویژن کا آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے. تو آج ایک چیز ہمیں پتہ یہ چلی کہ ہم نے اپنی لائف کے بارے میں کچھ بھی جو ہے نا وہ ہم تو ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن ہم نے اپنی لائف کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم لائف میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. نہ ہمیں پتہ ہے ہماری لائف میں اچھا یہ اگر ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہم نے کہ میرے لیے امپورٹنس کیا ہے, میرے لیے لائف کا ویژن کیا ہے, تو یہ ساری باتیں تو شاید آپ بتا رہے ہوتے, کرنی بھی نہ پڑتی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بس ایسے ہی گزر جائے اور ایٹ دی اینڈ جب ہمارے ہاتھ کچھ بھی ہمیں حاصل نہ ہو پائے. سو یہ کافی سارے سوال ہیں, یہ آپ کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آج انشاءاللہ. سوال ایک بتا دیں کون کون سے چھوڑیں تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم پریپیئر ہو. سوال کون کون سے چھوڑے ہیں؟ اوکے, آئیڈینٹی کرائسس کی میں نے بات کی, تو آپ کس طرح سے اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کمفرٹ زون کو کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. کس طرح سے آپ کمفرٹ زون کے عربی کا ایک مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها, کہ ہمیشہ اگر کسی چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ضد کو سمجھ لیں. دن کو سمجھنا چاہتے تو رات کو دیکھ لیں, دن خود بخود سمجھ آ جائے گا. تو کمفرٹ زون کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ آپ اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے. تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ کیا ہوگا, وہ ہے ایکسیلنسی. آپ جتنا زیادہ کمفرٹ زون توڑتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ ایکسیلنسی کو اچیو کرتے جائیں گے. اس کا جو اسلام جو ہمیں بتاتا ہے نا ماشاء اللہ, الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ, عبادت میں بھی اپنے کمفرٹ زون کو توڑیں. جب تک عبادت میں بھی کمفرٹ زون کو نہیں توڑیں گے نا تو عبادت کا بھی مزہ نہیں آئے گا, احسان میں نہیں آ سکیں گے. سو کمفرٹ زون کو کیسے توڑا جا سکتا ہے, دین اس کے بعد مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد یہ ہے کہ ٹائم کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کا جواب تو میں نے بتا دیا, ٹائم مینیج نہیں ہو سکتا. ہاں اپنی ذات کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو ہاؤ کین مینیج یور سیلف, آپ اپنی ذات کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں.